السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال فکر خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وسیع اقتدار کا نشہ اور اقلیتی طبقے کے خلاف نفرتوں کو ہوا دینے والی بی جے پی نے ملک میں کس طرح کا ماحول کھڑا کر دیا ہے وہ ہم سبھی دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف ظلم اسے تو برداشت کیا ہی جا رہا تھا، لیکن جس طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مہم شروع کی گئی اس نے مسلمانوں کو شدید چوٹ پہنچائی ہے، اور جب اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی تو کس طریقے سے انہیں کچل دیا گیا۔ کانپور تشدد کو اس کی مثال آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کس طرح کی کارروائی ہوئی، یہ ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن جس طریقے سے اب عالم عرب سے آواز اٹھائی جا رہی ہے تب جا کر اب بی جے پی نے نپور شرما اور نوین جندل کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ویسے بتا دیں کہ عالم عرب میں شدید غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے۔ کویت، قطر، ایران، بحرین، کویت، مصر کے بعد اب سعودی عرب نے بھی سخت بیانات جاری کیے ہیں۔ تو دوسری طرف جو ہے بائیکاٹ انڈین پروڈکٹ مہم بھی زوروں پر چل رہی ہے، اور ایک طرف جو ہے وزیر اعظم مودی، ہندوستانی وزیر اعظم مودی کو لے کر بھی وہاں سخت رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے، اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ سعودی عرب نے پیغمبر اسلام کے خلاف بی جے پی ترجمان کے اس بیان کی شدید الفاظ و مذمت کی ہے، اور ہندوستانی سفیر کو طلب بھی کیا ہے۔ وہیں قطر نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے ایسے اسلامو فوبک خیالات کی اظہار کی اجازت دینے پر ہندوستان سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں عمان کے مفتی اعظم شیخ احمد بن حمد الخلیل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنا بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی حکمراں جماعت کے ترجمان کا غلیظ توہین آمیز بیان ہر مسلمان کے خلاف جنگ کے مترادف ہے۔ انہوں نے اسے جنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔ وہیں حرمین شریفین کے امور کے نگران ادارے کے صدر اور امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے بھی بی جے پی کے رہنما کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے گھناؤنے بیانات مذاہب کے عدم احترام کی مثال ہیں۔ ایسے بیانات دینے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، انسانیت کا نور اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ انہوں نے اس طرح کا بیان جاری کیا ہے اور شدید الفاظ میں اس طرح کے جو حرکات ہیں، اس طرح کی جو حرکتیں ہیں اس کی مذمت کی ہے۔ وہیں قطر نے دوحہ میں ہندوستانی سفیر کو طلب کر کے بی جے پی ترجمان کی جانب سے گستاخانہ بیان پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، اور کہا کہ بھارت میں اسلام اور پیغمبر اسلام پر گستاخانہ بیانات دے کر منظم انداز میں جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس طرح کی جو نفرت ہے وہ 2 ارب مسلمانوں کی توہین ہے۔ وہی خلیجی ریاست کویت نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر بھارتی حکومت سے عوامی طور پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے، جس کے بعد بی جے پی نے مجبور ہو کر وہ کارروائی کو مجبور ہو گئی، اور انہوں نے نوین جندل اور نپور شرما کو پارٹی سے معطل کیا ہے۔ وہیں جس طرح سے عرب ممالک کی طرف سے رد عمل سامنے آیا اس کو لے کر ہندوستان میں بھی اس کو کافی سراہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عالم عرب جو ہے، عرب ممالک اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جس طرح سے ہندوستان میں کارروائیاں چل رہی ہے، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس پر بھی انہیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں امید ہے، ہندوستانی مسلمانوں کو امید ہے کہ وہ اب جو ہے عالم عرب جاگ جائے گا اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والے تشدد کے خلاف اپنی آواز بلند کرے گا اور حکومت ہند کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ وہی نوین جندل اور نپور شرما کے خلاف پارٹی نے جو کارروائی کی ہے، کیا وہ کارروائی کافی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا ان لوگوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے؟ مودی، امت شاہ ہو یا پھر یو پی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ ہو، ان کے خلاف اگر کوئی کچھ کہتا ہے، لکھتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں سب سے معزز شخصیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز ریمارکس دینے والوں کو کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا، یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ ویسے مسلم تنظیمیں بار بار مطالبہ بھی کر رہی ہیں کہ مذہبی شخصیات کی توہین کے خلاف ایک قانون بننا چاہیے تاکہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرنے کی سوچ بھی نہ رکھ پائے، لیکن حکومت اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ ویسے اب مسلمانوں کو ان سب کے ساتھ ساتھ ایک کام اب ضرور کرنا چاہیے کہ جو خود کو مسلمانوں کو نمائندہ بتا کر مسلمانوں کا نمائندہ بتا کر ٹی وی ڈیبیٹ پر جا رہے ہیں، سب سے پہلے ان کے خلاف مہم چلائی جانی چاہیے، جو وہاں جا کر خود کی تو بے عزتی کرواتے ہی ہیں، ساتھ ہی اسلام اور مسلمانوں کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف سب سے پہلے کارروائی کی جانی چاہیے اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔
وہیں ایک طرف انڈین پروڈکٹ بائیکاٹ مہم وہاں قطر، کویت اور دوسرے عرب ممالک میں چلائی جا رہی ہے، تو دوسری طرف ہندوتوادی سنگی گنڈوں کی جانب سے بھی اب قطر ایئر ویز اور دوسری اسلامک کنٹریز کی ایئر لائن کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وہیں کچھ بھکت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ گلف ممالک جانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ اب اس نے عرب ممالک کا بائیکاٹ کیا ہے اس لیے وہ اب نہیں جا رہے، جیسے کہ گلف ممالک کے لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کا جیسے کہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہو۔ ویسے اب تک گلف ممالک کے تبصرے کے بعد جس طرح کے تبصرے سامنے آئے ہیں، اس کے بعد یہ کہنے والے اداکار اور کرکٹر جو ہے فی الحال تک میدان میں نہیں اترے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، کسی کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات ضرور ہے کہ جو نفرت بی جے پی نے پھیلائی ہے، اب اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہندوستان بھگت رہا ہے۔ بی جے پی حکومت نے ایسی تصویر بنا کر رکھی ہے کہ اب لوگ ہندوستان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خود کو وشو گرو کہنے والے وزیر اعظم مودی کو اس بارے میں بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کے دور میں ہندوستان کی کیا حالت بن چکی ہے۔ نفرت کی یہ سیاست، فرقہ واریت کا یہ زہر نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں ہندوستان کی شرمندگی کا باعث بن رہا ہے کہ آج دوسرے ممالک کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان ہم سے معافی مانگے، ہندوستان عوامی سطح پر معافی مانگے، اور ان کے کہنے پر آج وہ اپنے پارٹی کارکنان کو بھی ہٹا رہے ہیں۔ وہی توہین رسالت معاملے پر عالم اسلام کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ الگ الگ ممالک نے اپنے طرف سے بیانات جاری کر کے ہندوستان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ عالم اسلام کی جو تنظیم ہے OIC، اس نے بھی جو ہے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے اور حکومت ہند سے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کرے اور وہ ہندوستان میں مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ اس طرح کا بیان انہوں نے جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ اقوام متحدہ میں اٹھائیں گے۔ وہ اسلاموفوبیا جس طرح سے ہندوستان میں بڑھتا جا رہا ہے، اس کو لے کر بھی وہ اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو اٹھائیں گے۔ اس طرح کا بیان جو ہے وہ OIC کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ اس پر اب جو ہے ہندوستان کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ وہ ہندوستانی حکومت نے ان کے اس بیان کو غیر ضروری اور تنگ نظری پر مبنی تبصرہ قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ وہ جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں وہ ہم سبھی دیکھ ہی رہے ہیں، اور ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ گائے کے ذبیحے میں ملوث ہونے کے الزام میں یو پی میں پولیس نے ایک مسلم نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا کہ اسے ہر روز دورے پڑ رہے ہیں۔ آپ سامنے تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا اس کا رویہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کا اعصابی نظام جو ہے، اس کا نرو سسٹم جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے حراست میں لینے کے بعد اسے بجلی کے جھٹکے دیے تھے اور اس کے پرائیویٹ پارٹ میں، اس کے مقعد میں جو ہے وہ ڈنڈے تک ڈال دیے تھے۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ اسے ہر روز اسپتال لے جانا پڑ رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہ جس طرح کی ملک کی حالت ہے اس کو لے کر لالو پرساد یادو جو کہ RJD کے رہنما ہیں، انہوں نے BJP پر الزام لگایا ہے کہ وہ ملک کو خانہ جنگی جیسی صورتحال کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور یادو نے کہا کہ جس طرح سے BJP کام کر رہی ہے ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن کے خلاف متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر اس کے خلاف لڑیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکولر نظریات پر جو یقین رکھتے ہیں ان جماعتوں کو جو ہے وہ اب BJP کے خلاف لڑنے کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ شاہی کے خلاف اور یہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو دیش کی ہماری بھائی چارے کو، ایکتا کو مٹانا چاہتی ہے، میں نے کئی ایک اوسر پر کہا ہے کہ سول وار کی استھتی ہو رہی ہے اس دیش میں، جس طرح کا بھارتیہ جنتا پارٹی کا کاریہ ہو رہا ہے۔ ہمیں دیش کے اندر مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف اور بھرشٹاچار کے خلاف کافی لڑنے کے لیے آپ لوگوں کو تیار کرنے کا میں آہوان کرتا ہوں۔ گیان واپی مسجد کا قضیہ ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، کس طرح سے اس کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں تک اب عرضیاں داخل کی گئی ہیں۔ وہیں اس کو لے کر جو ہے سپریم کورٹ میں گیان واپی مسجد کا قضیہ اور سپریم کورٹ میں عبادت گاہ قانون کے خلاف دائر عرضیوں کی مخالفت کے لیے صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی ہے، جس پر گرمیوں کی تعطیل کے بعد سماعت متوقع ہے۔ گلزار اعظمی نے کہا کہ صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر داخل
مداخلت کار کی پٹیشن میں تحریر کیا گیا ہے کہ بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت تنازع مقدمے میں جمعیت علماء ہند اہم فریق تھی، جس میں پلیس آف ورشپ قانون کی دفعہ 4 کو قبول کیا گیا ہے اور اس قانون کی آئینی حیثیت کو بھی سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے، لہٰذا اب اس قانون کو چیلنج کر کے ملک کا امن و امان ایک بار پھر خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس عرضی میں اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ وہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بابری مسجد مقدمہ فیصلے میں 5 ججوں کی آئینی بینچ نے پلیس آف ورشپ قانون کا تفصیلی تجزیہ بھی کیا تھا، جس کے مطابق یہ قانون آئین ہند کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ نیز اس قانون کی دفعہ 4 عبادت گاہوں کی تبدیلی کو روکتا ہے اور یہ قانون بنا کر حکومت نے آئینی ذمہ داری لی ہے کہ وہ تمام مذاہب کے لوگوں کے عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے گی، اور یہ قانون بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ سیکولرزم کی بنیادوں کو مضبوط کیا جائے۔ وہیں اب ہندوستان کے نوٹوں پر مہاتما گاندھی کے ساتھ ساتھ رابندر ناتھ ٹیگور اور 11ویں صدر ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی تصویر بھی نظر آ سکتی ہے۔ جی ہاں، اب تک بھارتی نوٹوں پر صرف بابا قوم مہاتما گاندھی کی تصویریں ہی چھپی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ اور RBI مبینہ طور پر کچھ نوٹوں پر رابندر ناتھ ٹیگور اور عبدالکلام کی تصویر چھاپنے پر غور کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وزارت خزانہ کے تحت RBI اور دوسری SPMCIL نے IIT دہلی کے ایمریٹس پروفیسر دلیپ ٹی شاہانی کو گاندھی، ٹیگور اور کالم واٹر مارک کے نمونوں کے 2 مختلف سیٹ بھی بھیجے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہیں 2 سیٹوں میں سے انتخاب کرنے اور حکومت کی طرف سے حتمی غور کے لیے پیش کرنے کو بھی کہا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں، کل پھر ملاقات ہوگی مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔